وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بیٹھنے میں دقت تو نہیں، اوپر اگر تشریف فرما یا ٹیک لگا کے اگر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما وعلما. اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مبارک دعائیں ہیں، کچھ قرآن کریم کی مبارک دعائیں، کچھ احادیث مبارکہ کی. ہم چونکہ مانگنے والے ہیں، اللہ جل شانہ دینے والے ہیں، تو مانگنے والے کو تو مانگنا ہی چاہیے. اور اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مانگنا تو ہے مگر سب سے نہیں، صرف رب سے. یہ زبان کھلے، ضرور کھلنی چاہیے، اپنی حاجتوں ضرورتوں کے لیے زبان کھلنی چاہیے، مگر سب کے سامنے نہیں، صرف رب کے سامنے. اور یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور سب سے پہلے کہنے والے کو یہ بات اللہ جل شانہ سمجھا دے. سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے اور اس کے کان اپنی زبان کے زیادہ قریب ہیں. سب سے زیادہ محتاج کہنے والا ہے، اور کہنا بھی اس لیے تاکہ وہ عمل کا اللہ جل شانہ عمل کا درجہ نصیب فرمائے. اگر عمل نہیں ہے تو صرف بات ہے، قول ہے. قول بلا عمل ایسے ہے جیسے شجر بلا ثمر ہے. جیسے شجر بلا ثمر یعنی درخت ہے، پھل ہی نہیں. یا نہر بلا ماء ہے، نہر ہے پانی ہی نہیں. اب ظاہر ہے نہر، صرف لفظ نہر سے سیرابی تو نہیں ہوتی ہے، اس میں پانی ہو تو سیرابی ہوتی ہے. صرف درخت سے تو ہماری غذا ہمیں نہیں پہنچتی ہے، اس میں پھل ہو تو پھر اس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں. تو عمل ہے اصل. فرمائیے کیا ہے اصل؟ عمل ہے. اسلام عملی زندگی کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام باتوں کا مذہب نہیں ہے، وہ عمل کا مذہب ہے. بہت عملی زندگی ہے، عمل ہے.
میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ سے کر کے دکھایا ہے، کر کے جو فرمایا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ چمکتا دھمکتا ایک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام چمکتا دھمکتا۔ سورج کیا چیز ہوتی ہے؟ سورج کیا ہے؟ سورج آج تک جتنی روشنی پھیلا چکا ہے، آج جو پھیلائی ہے 9 جمادی الثانیہ 1440 یوم الجمعہ اور 15 فروری 2019، آج جو وہ روشنی پھیلا رہا ہے، آج تک جو پھیلا چکا ہے اور اس کے بعد قیامت تک جو روشنی پھیلائے گا، وہ سب جمع ہو جائے، اللہ کی قسم وہ نور نہیں ہے جو میرے محبوب کی ہر ادا میں نور ہے، میرے نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں نور ہے، نور ہی نور ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، فرمائیے ایک مسئلہ ہے۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے بینا ہو، فرمائیے بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے۔ اگر بینائی ہے تو جگنوں کی چمک سے بھی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی جامعہ مسجد سروس گجرات، یہیں پہ ایک مرتبہ گزارش کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی تھی۔ ایک صاحب اپنی آنکھوں کے معائنہ کے لیے گئے، کہاں گئے؟ معائنہ کے لیے، اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا ہے۔ اور یہ ہمارے اصطلاحی جو جملے ہیں یہ بھی مناسب ہونے چاہیے۔ یہ کہنا تو کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آنکھیں دکھانے جا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے جو معالج ہیں، طبیب ہیں، ان کو آنکھیں دکھانی چاہیے؟ آنکھیں دکھانا تو ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ اپنے دانت کا معائنہ کرانا ہے، دانت دکھانا نہیں۔ یا کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس بڑا اچھا شہد پڑا ہوا ہے، کشمیر کے پہاڑوں سے آیا ہے، سوات کے جنگلوں سے آیا ہے، بڑا اچھا شہد پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہم عرض کرتے ہیں پڑی ہوئی چیز تو ہم نہیں لیتے، اگر رکھا ہوا ہے تو ضرور لائیے، ہم قبول کرتے ہیں۔ پڑی ہوئی چیز، پڑا ہوا ہے، یا وہ گدی پڑی ہوئی ہے، قلم پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہونا بیزاری کی علامت ہے۔ اب جیسے ہمارے امین سندھو صاحب یہ فرمائیں میرے بارے میں کہ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے ہمارے ہاں آ کے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بیزاری کی علامت ہے۔ اور جب یہ فرمائیں وہ تقریباً 3 گھنٹے سے ہمارے ہاں جلوہ افروز ہیں، رونق افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ تو اپنائیت کی علامت ہے۔ تو آنکھوں کا معائنہ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کبھی ہمارے ہاں چکر لگائیں، یہ بھی اچھا انداز نہیں ہوتا ہے۔ چکر لگائیں کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو سواری سے اترنے بھی نہیں دیں گے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیں گے، بس چکر لگائیں۔ یعنی مظفر آباد کشمیر سے آئیں اور پہاڑوں سے گزریں اور مری کی سلج اور برف سے پھسلتے ہوئے آئیں اور ہمارے ہاں صرف چکر کے لیے آئیں، یہ بہت بیزاری کی بات ہوتی ہے، یہ انتہائی مہمان کی بے اکرامی ہوتی ہے کہ کبھی چکر تو لگائیں۔ بھئی چکر کیوں لگائیں؟ اگر آپ ٹھہرا سکتے ہیں کچھ دیر تو ظاہر ہے وضو بھی تو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور کچھ استراحہ کرنا ہے، پھر تو ہو سکتا ہے تشریف لائیے، چکر نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال یہ جو جملے ذرا سلجھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنائیت والے ہونے چاہیے۔ تو آنکھوں کا معائنہ کرانے کے لیے گئے تو معالج نے ان سے کہا یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ معالج نے کہا، انہوں نے اس کے آنکھوں پہ وہ خول چڑھایا اور اس میں شیشے نصب کرنے شروع کیے۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ لوحہ پہ، لوحہ اس بورڈ کو کہتے ہیں، عربی میں لام واو ہا اور ہا، لوحہ۔ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو لوحہ پہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، یعنی وہ بورڈ کہاں ہے، لوحہ کہاں ہے؟ معالج نے کہا یہ دیوار پہ ہے۔
تو وہ کہتے ہیں دیوار کہاں ہے؟ تو معالج نے غور کیا تو پتہ چلا یہ سرے سے ہی نابینا ہے، اتنی سی روشنی بھی نہیں ہے کہ دیوار نظر آئے، چہ جائے کہ وہ لوحہ نظر آئے، چہ جائے کہ وہاں لکھا ہوا نظر آئے۔ تو فرمائیے بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سر کی آنکھیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہیں، یہ سب کچھ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ والدہ کا مقام کتنا ہے، والد گرامی کی عظمتیں کتنی ہیں، بلندیوں پہ ہیں، یہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور سر کی آنکھیں عمر کے ساتھ ساتھ کھلتی ہیں، بچہ پیدا ہوا ابھی استعداد نہیں ہے، جو دن بدن آگے عمر بڑھتی ہے اس کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، تو سر کی آنکھوں کی صلاحیت عمر کے ساتھ ساتھ کھلتی جاتی ہے۔ دل کی آنکھیں عمر کے ساتھ نہیں کھلتی، محنت کے ساتھ کھلتی ہیں۔ محنت ہو جائے تو دل کی آنکھیں بچپن میں کھل جاتی ہیں، محنت نہ ہو تو دل کی آنکھیں 55 میں بھی نہیں کھلتی ہیں۔ 55 سال عمر ہے، 65 سال، 75 سال، 85 سال، 95 سال عمر ہے، لیکن کچہری میں ہے، گتم گتھا ہے، کشتیاں لڑ رہا ہے، بھتیجے کو گرایا ہوا ہے، کبھی پوتے کو پھنسایا ہوا ہے، کبھی اپنے بیٹے سے دست و گریباں ہے۔ مرلہ کتنا ہوتا ہے، کنال کیا ہوتا ہے، اور یہ مربع کیا ہوتا ہے، اور قلعہ کیا ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد رہے تو فرمایا جو جھگڑے کے خوف سے، فرمائیے جھگڑے کے خوف سے اپنا حق چھوڑ دیتا، فرمائیے جھگڑے کے خوف سے اپنا حق چھوڑ دیتا۔ صورتحال تو واضح ہو گئی ہے کہ یہاں صورتحال ایسی ہے، یہاں تو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، بھائی نہیں مانتا ہے اور بھتیجا بھانجا یہ اڑ گیا ہے، نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں، جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ سفر کھوٹا نہیں کرنا ہے۔ ہم مسافر ہیں، پردیس میں ہیں، اپنے وطن میں تو نہیں ہیں نا، ہم پردیس میں ہیں، مسافر ہیں۔ یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، فرمائیے یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا۔ یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، گجرات ہو یا مظفر آباد ہو، اسلام آباد ہو یا ایبک آباد ہو، یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، گھر کہیں اور جا کے ہم کو بسانا ہوگا۔ یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا۔ میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، مظفر آباد میں ہوں یا گجرات میں، ہم اقامے پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ ہم سب اقامے والے ہیں۔ آپ فرمائیں گے آپ خیریت ہیں؟ ہم کوئی سعودیہ میں ہیں، ہم کوئی امارات میں، قطر میں ہیں، ہم اپنے وطن میں ہیں۔ یہ دیکھیے درجہ اول باشندہ ہم گجرات کے رہنے والے ہیں، کشمیر کے درجہ اول باشندہ ہیں، باپ دادا سے ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، یہی وہ دھوکہ ہے جس سے نکلنا ہے۔ موت پر تو ہر ایک اس دھوکے سے نکلتا ہے، لیکن موت پہ نکلنا کام نہیں آئے گا۔ جیسے فرعون بھی اس دھوکے سے نکلا مگر موت پر، شداد و نمرود بھی اس دھوکے سے نکلے مگر موت پر، قارون بھی اس دھوکے میں تھا، نکلا دھوکے سے مگر موت پر، تو اس وقت تو کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے وہ اس لیے بھی نکلنا ہے تاکہ اس دھوکے سے نکل جائیں۔ فرمائیے اس دھوکے سے نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہی تو دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اقامے پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ ویزے پر ہیں، اور ویزا سب کو پتہ ہے کہ صورتحال تو غیر یقینی ہے، بالکل غیر یقینی ہے۔ ہمارے ویزے کا، اس ویزے کا تو پتہ ہوتا ہے اقامے میں اتنی مدت باقی ہے، ویزے میں اتنی باقی ہے، تمدید کرانی ہے، اس کی توسیع کرانی ہے، اس کی تجدید کرانی ہے، ویزا نیا لگوانا ہے، پچھلا ویزا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو ویزا ہے یہ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کب ختم ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دادا زندہ ہیں، پوتے کا ویزا ختم ہو گیا،
پوتا دنیا سے جا رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، فرمائیے۔ اور اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، دل کے زنگ کو اتارتی ہے یہ چیز۔ موت راستے میں کھڑی ہے اور اس کے منصوبے وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کا بھوکا، مال و دولت، عہدے منصب کا بھوکا اور پیاسا صحرا کے پیاسے کی طرح ہے۔ جیسے صحرا میں چمکتی ہوئی ریت پانی کا گما دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی صحرا میں نہیں ہے، حد نظر تک ریت ہی ریت ہے، لیکن چمکتا سورج اس ریت کو، اس کی شعاعیں ایسی پڑتی ہیں کہ لگتا ہے پانی ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ سب حضرات کا تجربہ ہے۔ ہمارا جو پیدل چلا اللہ کے راستے میں جو سفر تھا، اس میں پیدل چلا پسنی گوادر جیونی، بہت لمبا سفر، روزانہ یہ منظر سامنے آتا تھا، پیاس کی شدت ہے اور ادھر پانی ہی پانی نظر آتا تھا، لیکن سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ صحرا میں چمکتی ریت پانی کا گما دیتی ہے، آدمی جب وہاں پہنچتا ہے خیال ہوتا ہے وہاں جا کے پیاس بجھ جائے گی، لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ پھر اگلی چمک اس کو کھینچتی ہے تو تڑپتے تڑپتے پیاسا جان دے دیتا ہے۔ دنیا کا پیاسا، مال و دولت کا، عہدے منصب کا، جائیداد کا پیاسا اور بھوکا، یہ صحرا کے پیاسے کی طرح ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں، ہر اگلی چمک اس کو کھینچتی ہے، اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی پہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے بعد وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، وہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، وہ اتنا کرنا ہے جتنا ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آگے رب قنعنی، یہ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے یہ دعا مانگنا ہے، اور رکن یمانی سے چمٹنا نہیں، لپکنا نہیں ہے، اور اس کو بوسہ نہیں دینا ہے، سہولت کے ساتھ گزرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے تو مس کرنا ہے، دائیں ہاتھ کو چھو دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تقبیل نہیں ہے، استلام نہیں ہے، دور سے گزر رہے ہیں تو یوں استلام نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب دیکھا دیکھی ایسی صورتحال ہو گئی، میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، چند برس پہلے کی بات ہے جب معلق مطاف ہوتا تھا بیچ میں، تو حضرت والد گرامی دامت برکاتہم آگے تشریف لے گئے اور ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، تو طواف میں آہستہ ہو گیا، ان کو ساتھ ساتھ وہ امور عرض کرتے ہوئے آ رہا ہوں، گھر کے افراد بھی ساتھ ہیں، تو انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے یوں اشارہ کیا، اور اس وقت رکن یمانی سے ہم گزر رہے تھے، ان کو اشارہ کیا کہ آ رہا ہوں، تو دیکھا پیچھے جتنے ساتھی ہیں سب اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں اشارہ کرنا ہے، تو میں نے گزارش کی ایسا نہیں ہے، یہ تو میں نے اشارہ ان کو کیا ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ میں قریب ہوں، یہاں اشارہ نہیں ہے۔ رکن یمانی پہ تقبیل بھی نہیں، بوسہ بھی نہیں ہے، سہولت کے ساتھ ہاتھ لگتا ہو تو ہے، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے راستہ بنانا وہ بھی غلط ہے۔ بیت اللہ تک جانے کے لیے اگر اللہ کے بندوں کو روندتے ہوئے جائیں گے اور کشتی لڑیں گے، اور آج تو حجر اسود سے ملاقات کر کے آنا ہے، آج تو نہیں چھوڑتا ہوں، آج نہیں چھڑنا ہے، آج واپسی ہے، پھر کی فائدہ، پھر کی ہویا، ملاقات کے بغیر کیسے جائیں گے؟ تو چنانچہ اکھاڑے میں اترا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں عاجزانہ، جہاں عاشقانہ، جہاں عابدانہ انداز ہونا چاہیے، بے بسی بے کسی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ لٹے پٹے آئے ہیں، زخمی ہیں، ہمارا جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں، پوری امت مسلمہ کو غور فرمائیے، زخم ہے۔ اللہ، ڈاکٹر کلیم عاجز ہیں، مرحوم، پٹنہ، بہار، صوبہ بہار ہے، بہار پٹنہ، اس کے ذمہ دار امیر ہمارے دعوت کے کام کے ڈاکٹر کلیم عاجز انتقال ہو چکا ہے، بڑے اچھے شاعر ہیں، کسی موقع پہ ان کا کلام سناؤں گا جو روضہ اقدس پہ انہوں نے عرض کیا ہے۔
طویل کلام ہے ان کا، اور وہ عرض کرتے ہیں اللہ زخم کھائے ہوئے جس حال میں ہم آئے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے معاہدہ شریفہ پہ عرض کرتے ہیں ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں۔ جب سے آپ کی دامن غلامی سے جدا ہوئے، ٹوٹ کر چاروں طرف اہل ستم آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کے مبارک قدموں سے جدا ہوئے اور آپ کی مبارک حیات طیبہ سے منہ موڑا ہے، تو چاروں طرف سے اہل ستم ٹوٹ کر پڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی قابل ہو، اپنے نبی علیہ السلام سے بے وفائی کر کے تم لاؤ سکون کہاں سے لا سکتے ہو؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر کے تم جیسا نافرمان اور تم جیسا باغی غلام کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے سایہ دامن سے جو ہم جدا ہوئے، ٹوٹ کر چاروں طرف اہل ستم آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں تم لوگ اسی قابل ہو اور آئیں گے، غم ابھی کم آئے ہیں۔ فرمائیے، خود ارشاد فرمائیے، کہیں اور پناہ ہے، کہیں اور ٹھکانہ ہے، کہیں اور حفاظت کا سامان ہے؟ اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام عطا فرمایا ہے، واضح چمکتا دمکتا ہے، لیکن بینائی شرط ہے، بینائی۔ نابینا ہو تو وہ کیسے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا؟ بینا ہے تو جگنوں کی چمک بھی راہ سجا دے گی۔ اللہ 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 رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ تو قناعت مانگا ہے، قناعت کی دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس میں قناعت تھا۔ القناعت کنز لا ينفد، قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے غور فرمایا، دو بادشاہ، فرمائیے دو بادشاہ، پورا پاکستان ایک دعا مانگے، میں مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کو کشادہ فرمائیں اور ہندوستان کو بھی پاکستان بنا دے، وہ حد نظر تک پاکستان ہی پاکستان ہو الحمدللہ۔ اور یہ دہلی بھی، یہ امرتسر بھی، جالندھر بھی، وہ سارا ہندوستان، چنانچہ یہ اجمیر شریف بھی اور یہ سرہند شریف بھی، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے خوب وسعتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور مشرقی پاکستان کا سفر ہوا، مشرقی پاکستان، اپنا ٹوٹا ہوا بازو یاد آتا ہے، زخم محسوس تو ہوتے ہیں، وہ تو آدمی بھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ، مشرقی پاکستان حاضری ہوئی تو دیکھا کہ رقبہ تو سندھ سے بھی کم ہے، رقبہ صوبہ سندھ سے کم، اور آبادی پورے پاکستان سے زیادہ ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، اکرام، محبت، قدر و منزلت، ٹونگی اجتماع میں، اجتماع کی بات تشکیلوں میں، سلہٹ میں، سنام گنج میں، چاٹ گام میں، ڈھاکہ میں، ماشاءاللہ رونق ہی رونق ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ سارا بر صغیر کسی کو مل جائے، وہ بادشاہ بن جائے، کسی دوسرے کو اس میں شریک ہونے نہیں دے گا۔ تو دو بادشاہ ایک ملک میں سما نہیں سکتے، اور دو فقیر ایک گدڑی میں سما جاتے ہیں۔ تنور کے اوپر کا رقبہ کتنا بڑا رقبہ ہوتا ہے، تنور جہاں روٹی پکاتے ہیں اس کے اوپر کا جو رقبہ ہے کتنا بڑا ہے، لیکن دو فقیر اس میں گھس کر ایسے سو جاتے ہیں۔ تو فرمائیے قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا بھوکا بنائے،
علم کا پیاسا بنائے، علم کی پیاس لگائے، اپنی یاد کی پیاس لگائے۔ جی بھرتا ہی نہیں ہے، طواف سے جی نہیں بھرتا، نماز سے جی نہیں بھرتا ہے، دعا سے جی نہیں بھرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے اس طرح اس کیفیت کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف بڑھنا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، میں نے ساتھیوں سے کہا اس طرح مسلمانوں کو روندتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو کچلتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے اگر آپ پہنچ بھی گئے آگے تو بیت اللہ تو شاید مل جائے، اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ تو فرمائیے ہم نے جس گھر گئے گھر والے کو راضی کرنے گئے، ناراض کرنے؟ راضی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کام نصیب فرمائے۔ ماں باپ کی عظمتیں یہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ دل کی روشنی اللہ سے مانگنا ہے۔ دل کی روشنی ہو تو چیمٹی کا دل بھی آدمی نہیں دکھاتا ہے، اور دل کی روشنی نہ ہو تو ماں باپ کو بھی رلاتا ہے، بلکہ ماں باپ کو رلا کے لطف آتا ہے۔ اپنی والدہ کے آنسو بہا کے اور باپ کی سسکیاں آہیں سنوا کے اس کو سکون آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کا نور جب ہوتا ہے تو چیمٹی کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ ہمارے اکابر اسلاف کے واقعات ہیں۔ اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں ہمارے حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے بعد بڑی ہستیوں میں ہیں۔ جامعہ خیر المدارس ملتان کے پرانے بزرگوں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم پرانے بزرگوں میں ہیں۔ اب صاحب فراش ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا، غسل خانے میں گئے واپس آ گئے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، غسل خانے میں تو آدمی ویسے تو نہیں جاتا نا، غسل کے لیے جاتا ہے، یہ داخل ہوئے واپس آ گئے۔ وہ کیوں واپس آئے؟ تو فرمایا فرش پہ چیونٹیاں ہیں، فرش پہ چیونٹیاں ہیں، ظاہر اس طرح پانی بہائیں گے تو وہ بہہ جائیں گی، اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، نہانا تو ہے۔ فرمایا میں باہر نکلا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز لے لوں، کوئی پتا، تاکہ ان چیونٹیوں کو اس پر رکھ لوں اور باہر لا کر رکھوں اور اطمینان کر لوں کہ فرش پہ کوئی چیونٹی نہیں، پھر پانی بہاؤں۔ یہ آنکھوں کی روشنی سے یہ باتیں نظر آتی ہیں، یہ دل کی روشنی سے؟ دل کی روشنی سے۔ آنکھوں کی روشنی کا نام بصارت ہے، دل کی روشنی کا نام بصیرت ہے۔ یہ روپیہ حلال کا ہے، یہ حرام کا۔ سر کی آنکھوں کی روشنی نہیں بتاتی، یہ دل کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ تو رشوت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو سود ہے، یہ تو انعامی بانڈ، یہ تو کوئی اس طرح کی لاٹری ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کو گھن آتی ہے، اس کو بدبو آتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ پھل ہے، فرمائیے کیا ہے؟ پھل ہے، تفاح ہے، سیب ہے، صاف ستھرا اچھا سیب وہ 1 کلو ہے، اور گلا سڑا وہ پورا ٹرک ہے، بھرا ہوا ٹرک ہے، اتارا سب گلا سڑا، اس کے سارے جو پھٹیوں سے بنے ہوئے اس کے غلاف ہیں، پیٹیاں ہیں، وہ سب کھولی تو بھرا ہوا ہے، گلا سڑا ہے۔ اب عقل مندی دیکھیے، عقل مندی کیا ہے؟ وہ چھڈو جی کچھ نہیں ہوندا، چھڈو جی اتنا بھی نہیں ہوندا ہے۔ اب میرے بچے ہیں، بیٹیاں بائی ہوئی ہیں، ان کے آگے بچے ہیں، 1 کلو سے میرا گزارا نہیں ہوتا ہے، چھڈو جی اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے ہے۔ یہ سارا ٹرک اسی فرمائیے گھر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ افراد زیادہ ہیں، افراد بہتے ہیں، تو ایک صاف ستھرا 1 کلو ساڑھے پورا نہیں ہوندا، تو یہ گلا سڑا بدبودار یہ سارا ہی گھر لے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عقل مندی ہے نا،
دیکھیں آپ تنگ نظری پہ اتر آئے. اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے, وسعت نظری ہونی چاہیے, وسعت نظری ہونی چاہیے. اور اتنی وسعت نظری کی آپ لوگ دعوت سنتے ہیں, سراسر غلط باتیں ہیں جو وسعت نظری کے نام پہ ہمیں سنائی جاتی ہیں. ہمارے بچیوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ تنگ نظری نہ ہو, وسعت نظری ہو. چنانچہ مہمان آئے, بدھ کا دن ہے, منگل کا یوم ثلاثاء یوم الاربعاء, گوشت نہیں ملتا ہے. اور وہ سفید مرغی نہیں کھاتے, یہ وہ برائلر جو ہے وہ مناسب نہیں, بکرے کا گوشت موجود نہیں. تو دال پکا رہے تھے, اتنے میں چھپکلی گری اور ایک چوہے نے چھلانگ ماری, وہ بھی اندر آیا ہے. تو بتائیے گوشت کا انتظام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھیے تنگ نظری کیوں کرتے ہیں آپ. ادھا بھی نہیں ہوتا, اننا بھی نہیں ہوتا ہے, پھر کی ہویا؟ فرمائیے ذرا, کچھ تو فرمائیے, پھر کی ہویا؟ کہیں گے یہ ھذا من فضل ربی ہے, اتوں دی کمائی حرام. اللہ کی قسم کہتا ہوں, چھپکلی کو, مرے ہوئے کتے کو, مردار کو کھانا اتنا برا نہیں جتنا سود کھانا برا ہے, جتنا رشوت کھانا برا ہے, جتنا کسی کا حق کھانا برا ہے, جتنا کسی بیوہ کا حق کھانا, کسی یتیم کا حق کھانا برا ہے. لیکن وہ بدبو کیوں نہیں کہ سر کی آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں. میں نے آپ کو ایک بات عرض کی ہے, گوشت نہیں ملا ہے, چوزا نہیں ملتا ہے, چوزا دیسی چوزا نہیں ملتا ہے, بناوٹی کو دیسی بناتے ہیں, ہم نہیں کھاتے اسے, چوزا ملتا نہیں ہے, اور چوہا کہیں جاتا نہیں. مچھی, پنجابی میں مچھی کہتے ہیں, میں اس کو مچھی کہوں گا تو کہ وزن ملانا ہے میں نے مکھی سے, ورنہ مچھلی اس کا وزن نہیں ملتا. مچھی لبدی نہیں تے مکھی کدے جاندی نہیں. وسعت نظری کی دعوت دینے والوں کو کہتا ہوں, آئیے وسعت نظری کی دعوت دیجیے. کتھے تسی تنگ نظری چ پے ہو, کہاں پڑے ہوئے ہو, کہاں مچھی تلاش کرتے ہو؟ یہ دیکھو مکھی ہے, کھا لیں گے, دیکھیے استعمال کر لیں گے. چوزا نہیں ملتا ہے یخنی بنانے کے لیے, چوہا کہیں جاتا نہیں ہے. کبھی یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے, اور اللہ کرے کبھی یہ سمجھوتا نہ کریں, اتنی حص ہماری ختم نہ ہو جائے. لیکن یہاں تو ہم سمجھوتے کیے ہوئے. یا اللہ ہم سب کو دل کا نور عطا فرما. میرے دادا پیر امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ, حضرت امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ. قبر سے بھی خوشبو, کفن سے بھی خوشبو ہے. حد یہ ہے میرے نبی علیہ السلام پہ مر مٹنا, اپنے آقا کے قدموں سے چپکے رہنا, وفا کرتے رہنا. حد یہ ہے کہ آقا کی اطاعت کے اثر سے میرے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت میں خوشبو ہے. اللہ کی قسم ساری جنت سج کے آئے اور ساری خوشبوئیں بکھیرے, وہ خوشبو نہیں جو میرے محبوب کی ہر ادا میں خوشبو ہے. حد یہ ہے کہ آقا کی اطاعت کے اثر سے پھوٹی ہے غلام شاہ ابرار سے خوشبو. ہم ہو کے نثار ان پہ, آپ علیہ السلام پہ, ان کے قدموں پہ قربان ہونا کوئی معمولی سعادت ہے؟ ہم ہو کے نثار ان پر معطر ہوئے ایسے, آتی ہے اب کفن کے ہر تار سے خوشبو. خوشبو ہے, اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ہمیں خوشبو والا بنا, اور ہمیں مہکا بنا, بہکا نہیں, بہکنے والا نہیں مہکنے والا, بہکانے والا نہیں مہکانے والا بنا. ہماری زندگی بھی خوشبو والی ہو, موت بھی خوشبو والی, قبر بھی خوشبو, کفن بھی خوشبو والا. ادھر روح پرواز کرے ادھر خوشبو پھیل جائے. ان آنکھوں سے اللہ دکھائے کہ اپنے نبی علیہ السلام پہ مر مٹنے والا جو زمانے کو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے آقا کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا زمانہ کہاں جا رہا ہے, وہ کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام کہاں بلا رہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, کل ایک اصول بتاتا ہوں, کل میدان محشر میں جن کی شفاعت چاہیے بہت سارے ہیں, یہ ایک ہستی ہے. کل
کل میدان محشر میں اے حکومت والوں، اے تجارت والوں، ملازمتیں کرنے والوں، اے زراعت رکھنے والوں، اے صوبائی اور قومی حکومتیں بنانے والوں، اے وزیر بننے والوں، گورنر بننے والوں، سنو، کل جس کی شفاعت چاہیے آج صرف اسی کی اطاعت چاہیے۔ اگر آج اس کی اطاعت نہیں ہے کل اس کی شفاعت نہیں ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کل اپنے نبی علیہ السلام کے دیدار کو ترسیں گے جو آج منہ پھیر کے زندگی گزارتے ہیں، آج جن کا رخ دشمنوں کی طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل دکھانے والوں کو اپنا بناتے ہیں، کل اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیدار کو بھی ترسیں گے۔ شفاعت تو دور کی بات ہے، کوئی دھوس دھاندلی ہو سکے گی میدان معاشر میں؟ کوئی اپنی مرضی ہو سکے گی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد۔ وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد۔ دو صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، کور چشم و دیدہ ور مرنے کے بعد۔ لاکھ دنیا میں ہو کوئی لکھ پتی، سب کا حاصل ہے صفر مرنے کے بعد۔ ختم کب ہوگا سفر؟ مرنے کے بعد سفر ختم ہوگا؟ جان چھٹ جائے گی؟ نہیں۔ ختم کب ہوگا سفر؟ مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد۔ وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد۔ کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد۔ اللہ ہم سب کو باخبر بنائے، بے خبری سے بچائے۔ امام الاولیاء، قطب الاقطاب، شیخ التفسیر میرے دادا پیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ حلال کمائی کا گوشت خریدا ہوا لاؤ اور حرام کمائی کا بھی لاؤ، مجھے نہ بتاؤ، اس کو اکٹھا سالن بناؤ، ایک ہی ہانڈیا میں پکاؤ اور میرے سامنے لاؤ۔ فرمایا اللہ کے فضل سے احمد علی ایک ایک بوٹی الگ کر کے بتا دے گا یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے۔ سر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں ہیں۔ اور ایک عرض کرتا ہوں، دل کی آنکھوں کا نور کب بڑھتا ہے؟ جب سر کی آنکھوں کے نور کی حفاظت ہوتی ہے۔ جتنا جو اپنی بصارت کو بچاتا ہے اتنا بصیرت پاتا چلا جاتا ہے، جو سر کی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کی دل کی آنکھوں کے نور کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ، اطباء بھی موجود ہیں، دکاترہ بھی ہیں، معالج بھی ہیں، شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، وہ کیا کہ گندگی کو دیکھنے سے، نجاست کو دیکھنے سے بینائی کمزور ہوتی۔ پوچھ لیجئے، گندگی ہے، پائخانہ ہے، غلاظت ہے، اس کو دیکھنے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث پاک بتا رہے ہیں کہ شرک اور کفر اور گناہ اور بے حیائی اور گانا بجانا یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے۔ تو چنانچہ ان چیزوں کو دیکھنے سے بینائی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے نور سے محروم نہ فرمائے، دل کا اندھا کسی کو نہ بنائے، دل کا نابینا نہ بنائے۔ میرے ساتھ فرمائیں، پھر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد میری بھتیجی کا نکاح ہے، انشاءاللہ میری بھتیجی کا، ہمارے بھائی محمد امین سندھو صاحب کی صاحبزادی میری بھتیجی، ان کا نکاح ہے، تو انشاءاللہ نکاح کی مجلس بھی ہوگی۔ بس اس بات کو دہرائیں، پھر سنت ادا فرمائیں، بینا ہو، بینائی شرط ہے، بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام کا چمکتا دمکتا نظام، قرآن پاک، وحی الہی، یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف یاد ہے سب کو؟ طائف کو پڑھنے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکل کر پھر تعلیم کے حلقے میں پھر طائف کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے. مکیف میں، ایئر کنڈیشن میں، صوفے پہ، نرم گدے پہ، ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس سے معلومات تو ہوتی ہیں، معمولات نہیں پیدا ہوتے، اندر اٹھان نہیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دعوت کی محنت کو کرتے ہوئے پھر طائف کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے. آپ نے غور فرمایا کیا کچھ نہیں کوشش کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امانت کو چھیننے کی. تو جسم مبارک لہو لہان ہے، خون مبارک پاؤں مبارک تک پہنچ گیا ہے اور زمین کو چوم رہا ہے، لیکن اس امانت کو گرنے نہیں دیا ہے. اس طرح اس امانت کو اپنی امت تک پہنچایا ہے. آج امت جس کو پسے پش ڈال چکی ہے، اس سے اعراض کر چکی ہے اور اس سے منہ موڑ چکی ہے، تو قصور اپنا ہے. قصور کیونکہ یہاں روشنی نہیں ہے تو سورج کی چمک بھی نظر نہیں آتی. چمکتا دمکتا اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے. اور ہمیشہ کے لیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو یہودیت اور نصرانیت ہے یہ ان کی تاریخ گزر گئی ہے، ڈیٹ ایکسپائر مذہب ہیں. جس دوا یا غذا کی تاریخ گزر جائے وہ زہر بن جاتی ہے، وہ زہر بن جاتی ہے. فرمائیے اس کو رکھنا بھی جرم ہے، کھلانا پلانا تو بڑا جرم ہے، وہ جان لیوا ہے، رکھنا بھی جرم ہے. اور اگر کوئی استعمال کرے تو جان جائے گی. جس دوا یا غذا کی تاریخ گزر جائے تو ان مذہبوں کی تاریخ ابھی نہیں گزری نا، کب کی گزر گئی ہے. یہ بالکل تاریخ گزر چکی ہے، زہر بن گئے. اب ان کی کوئی بات اپنانا، ان کا کوئی قانون، ان کی کوئی بات، ان کی کوئی انداز، ان کی کوئی ترتیب زہر ہے، اور وہ زہر جان لیوا ہے، یہ زہر ایمان لیوا ہے. اور اسلام کوئی اس کی تاریخ الانتہا نہیں ہے. اسلام ہمیشہ تر و تازہ ہے. سب فرمائیں الحمدللہ. قرآن پاک ہمیشہ تر و تازہ ہے. کلمہ طیبہ سب پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیشہ تر و تازہ ہے. اب ہونا یہ چاہیے وہ لوگ بھی جو تاریخ گزر کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان تک بھی یہ تازہ تازہ ہمیں پہنچانا چاہیے. ان پہ بھی رحم کھانا چاہیے، اپنے اوپر بھی رحم کھانا ہے، اپنی نسلوں پہ رحم کھانا ہے. دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، نبیوں کی محنت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، سب عزم و ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنائیں گے. اور انشاءاللہ لاہور کا اجتماع تو بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر آگے اسلام آباد اجتماع پھر جوڑ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بینا ہو تو جگنوں کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑے ہے، وہ دنیا کے فلاں کنارے پہ یہ ہو گیا. باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑے ہے، اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا. ان کے ضمیر میں کیا ہلچل ہے اور ضمیر کتنا اندر چیخ چلا رہا ہے. ان کو اندر کا شور باہر کی ایک آواز پہ دنیا کے فلاں کونے پہ یہ ہو گیا، ان کو پتہ ہے، اور اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا کچھ پتہ نہیں ہے. باہر کی ایک آواز پہ جو چونک پڑے ہیں، اندر کا انہیں شور سنائی نہیں دیتا. تو معلوم ہوتا ہے بینائی کا بھی مسئلہ ہے، سنوائی کا بھی. وآخر دعوانا